الحمدللہ الذی کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذ رجعوا إليهم لعلهم يحذرون صدق اللہ العلی العظیم۔ قابل صد احترام اساتذہ کرام، نہایت عزیز اور پیارے طلباء جامعۃ الفلاح، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مادر علمی میں آج آپ لوگوں کے درمیان اپنے آپ کو پا کر بے انتہا خوشی اور مسرت محسوس ہو رہی ہے۔ جامعۃ الفلاح میں زندگی کے بہت ہی قیمتی اور بہت ہی بہترین ایام گزارنے کا موقع ملا، اور یہاں پر ہمارے معزز اساتذہ کرام نے نہایت ہی محنت اور مشقت کے ساتھ ہماری تعلیم و تربیت فرمائی، اور اس موقع پر ہمارے یہ معزز اساتذہ کرام یہاں موجود ہیں۔ مولانا عنایت اللہ سبحانی، مولانا رحمۃ اللہ الاسری، مولانا محمد عمران صاحب اور دیگر اساتذہ کرام یہاں تشریف فرما ہیں کہ جن کی تعلیم اور تربیت سے میں خود تحریک اسلامی کی کسی قدر خدمت انجام دینے کے قابل ہوا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے ان معزز اساتذہ کرام کے درجات کو بلند فرمائے۔ طلبہ عزیز، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی سورہ توبہ کی آیت نمبر 122 پیش کی ہے، سورہ توبہ کی، اور اس آیت کریمہ کی معنویت سے، اس کے مطلب سے آپ بخوبی واقف بھی ہوں گے۔ بنیادی طور پر یہ چند تذکیری کلمات ہے، اور تذکیر کا حق یہ ہے کہ ذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، تذکیر کیجئے، لوگوں کو یاد دلائیے، ایمان والوں کو تذکیر فائدہ پہنچاتی ہے۔ اس آیت کریمہ کے مطالب کو، اس کے مفاہیم کو سامنے رکھتے ہوئے آج کی یہ جو چند منٹ کی گفتگو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ موضوع یہ ہے کہ موجودہ حالات میں طلباء مدارس کی ذمہ داریاں کیا ہیں۔ تو یہ آیت کریمہ طلباء مدارس کی ذمہ داری کو متعین کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ یہ تو ممکن نہیں تھا کہ سارے کے سارے مسلمان اپنی اپنی بستیوں سے نکل کر مدینے کی طرف آتے، لیکن ایسا کیوں نہ ہوا کہ بستیوں میں سے کچھ منتخب لوگ مدینہ کی طرف آتے تاکہ وہ دین میں تفقہ پیدا کرے، لیتفقہوا فی الدین، تاکہ وہ دین میں تفقہ پیدا کرے، اور اس کا مقصد یہ ہو کہ وہ اپنی قوم میں انذار کرے، قوم کو ڈرائیں، برے نتائج سے ڈرائیں، اور لعلہم یحذرون، اور قوم باخبر ہو جائے، بیدار ہو جائے۔ دیکھیے، قرآن مجید کی یہ مختصر سی آیت کریمہ طلباء مدارس کے نصب العین کو واضح کرتی ہے، اور امت مسلمہ کی یہ تربیت کرتی ہے کہ امت مسلمہ کی جو بستیاں ہیں ان پر یہ فرض کفایہ ہے کہ ان کے درمیان سے چند منتخب نفوس اسلامی علوم میں، چشمہ وحی الہی میں غور و فکر کے لیے اپنی بستیوں سے نکلے، اور وہ اپنے اندر تفقہ پیدا کرے۔ یعنی تفقہ کی طرف قرآن نے متوجہ کیا ہے۔ ہم جانتے ہیں تفقہ یہ ایک بہت، یعنی قرآن مجید اپنے ماننے والوں میں بصیرت، ان کے درمیان گہرائی، غور و فکر کی صلاحیت، استنباط کی صلاحیت، استدلال کی صلاحیت، اجتہاد کی صلاحیت، یہ صلاحیتیں قرآن اپنے ماننے والوں میں پیدا کرتا ہے۔ اسی لیے قرآن نے یہاں پر تفقہ کا لفظ استعمال کیا ہے کہ دینی مدرسے کا جو طالب علم ہے
اس طالب علم کے اندر گہرائی ہونی چاہیے، اس کے اندر اجتہادی جو ہے اس کے اندر بصیرت ہونی چاہیے، اس کا مطالعہ سطحی نہیں ہونا چاہیے، اس کا مطالعہ سطحی انداز کا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس کے اندر گہرائی ہونا چاہیے۔ اور ہم قرآن مجید کے مضامین پر غور کریں تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ قرآن عقل انسانی کو بالغ بناتا ہے، عقل انسانی کو مانچتا ہے، عقل انسانی کو حقیقی روشنی سے منور کرتا ہے۔ اگر کوئی قرآن کا طالب علم وہ قرآن کی آیات میں غور و فکر نہ کریں اور ان آیات کے ذریعے سے سماج کی تعمیر و تشکیل نہ کریں تو گویا اس نے قرآن کے مطالعے کا حق ادا نہیں کیا۔ اور آج ہم اس بات کو دیکھ رہے ہیں کہ مدارس عربیہ کے جو طلبہ ہیں وہ قرآن میں کما حق تدبر نہیں کر رہے ہیں، تفقہ نہیں کر رہے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ امت مسلمہ بھی اور عالم انسانی بھی قرآن کی روشنی سے دور ہے۔ آگے قرآن نے کیا کہا؟ قرآن نے دینی علوم کے مقاصد کو واضح کیا کہ جو دینی علوم کو سیکھتا ہے، سمجھتا ہے، اس کو حاصل کرتا ہے تو اس پر لازم یہ ہے کہ وہ اس دینی علم کو دنیا تک پہنچائے، وہ انسانوں کو باخبر کریں آخرت کے برے انجام سے، خدا کی نافرمانی سے بچائیں، زمین میں اللہ کے احکامات کو جاری کریں، زمین میں حق کی شہادت دے، گواہی دے۔ یہاں تک بات آئی ہے، لیکن قرآن مجید کا اسلوب دیکھیے۔ قرآن نے یہ کہا کہ لِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ اِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ۔ آگے قرآن مجید نے اس کا نتیجہ بیان کیا ہے کہ انذار اور تبشیر کا نتیجہ کیا ہے، تفقہ فی الدین کا حاصل کیا ہے۔ دین میں گہری بصیرت، تفقہ فی الدین اور انذار و تبلیغ و تبشیر کا جو مقصود ہے وہ مقصود یہ ہے کہ قوم کو باخبر کیا جائے، لعلہم یحذرون، قوم کی اجتماعی تربیت اس سطح پر کی جائے کہ وہ باخبر بن جائیں۔ یہ لفظ قرآن مجید میں جو حذر کا لفظ ہے وہ سورہ نساء میں بھی استعمال ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے دشمنوں کے مقابلے میں ہمیشہ تیار رہنے کے لیے حذر کا لفظ استعمال کیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم، کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اپنے آپ کو ہمیشہ تیار رکھو۔ یعنی اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو زمین کی بے خبر امت، بے بصیرت امت، احوال دنیا سے ناواقف اس حیثیت سے دیکھنا نہیں چاہتا۔ تو مدرسے کی جو فارغین ہیں، جو قرآن و سنت میں بصیرت پیدا کرتے ہیں، ان پر اللہ کی طرف سے یہ فریضہ عائد ہوتا ہے کہ وہ امت مسلمہ کو اور عالم انسانی کو وہ صحیح معنوں میں باخبر کریں۔ آج ہم حالات کو دیکھ رہے ہیں کہ حالات کس رخ پر جا رہے ہیں۔ اگر ہم اپنے ملک عزیز کو دیکھیں تو ہمارے ملک میں ایک طرف طاغوت اور فسطائیت کے جو علمبردار ہیں وہ امت مسلمہ کو زمین سے نیست و نابود کر دینا چاہتے ہیں۔ ایک بہت بڑا چیلنج ہے اس امت کے وجود کے لیے اور اس کی دعوت کے لیے۔ لیکن یہ جو چیلنج ہے، اس چیلنج کو قرآن مجید اس طور پر پیش کرتا ہے کہ یہ چیلنجز اس امت کو پیش آئیں گے، اور یہ چیلنجز اس لیے پیش آئیں گے تاکہ یہ امت بیدار ہو۔ دنیا میں قوموں پر جو مصائب اور آلام آتے ہیں، جو طوفان آتے ہیں، تو جو قومیں خدا پہ اعتماد نہیں رکھتی، بھروسہ نہیں رکھتی، جس کا تعلق باللہ مضبوط ہوتا ہے، مضبوط نہیں ہوتا، وہ قومیں حالات کے بہاؤ میں بہہ جاتی ہیں۔ لیکن ایمان والی امت وہ حالات کا ڈٹ کر مقابلہ کرتی ہے، بلکہ وہ چیلنجز کو مواقع میں تبدیل کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ مواقع یعنی چیلنجز کو ایک اپورچونٹی میں تبدیل کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی تربیت اسی انداز سے کی تھی کہ صحابہ کرام کے سامنے بے شمار چیلنجز تھے۔ جیسا ایک چیلنج لیجیے کہ جب حبشہ کی طرف صحابہ کرام کا ایک گروہ ہجرت کر کے حبشہ کی طرف تشریف لے گئے تو حبشہ میں جا کر انہوں نے کیا کیا؟ حبشہ کے بادشاہ نجاشی کو اسلام میں داخل کر دیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ مدینہ کی طرف مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ہجرت کی، اللہ کے رسول نے ان کو مدینہ کا نقیب اور معلم بنا کر بھیجا۔ نتیجے میں انہوں نے مدینہ کے پورے تمدن کو بدل دیا
اور توحید کی روشنی کو وہاں اتنا پھیلایا کہ ایک اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی جا سکے۔ بظاہر ہجرت کی جا رہی ہے، لیکن اس ہجرت نے ان کے لیے دنیا کے فتوحات کے دروازے کھول دیے۔ تو بہت بنیادی بات یہ ہے کہ یہ جو موجودہ دور میں طاغوت اور فسطائیت کے جو چیلنجز ہیں، ان چیلنجز کا دینی مدارس کے طلباء کو بھرپور اس کا ادراک ہونا چاہیے، وہ اس کو سمجھیں کہ یہ کیا ہیں، اور وہ پورے استدلال کے ساتھ اس کا مقابلہ کریں، اس کا علمی محاکمہ کریں، اور وہ انسانی دنیا کو ان خوفناک اور بدترین انسانیت دشمن نظریات سے بچانے کی کوشش کریں۔ تو یہ چیز بڑی اہم ہے، اور اس کے لیے کیا چیز درکار ہے؟ اس کے لیے سب سے بڑی چیز یہ درکار ہے کہ ہم اپنے اندر وہ ساری صلاحیتیں پیدا کریں جو صلاحیتیں ایک داعی کو، ایک امت کے قائد اور رہنما کو درکار ہوتی ہیں۔ دیکھیے، ہم آج کل اس بات کو محسوس کر رہے ہیں کہ طلبہ میں اسناد کو حاصل کرنے کا ایک ذوق اور ایک رجحان پایا جاتا ہے۔ میں عالم بن گیا، فاضل بن گیا، میں نے پی ایچ ڈی کر لی، ڈاکٹریٹ کر لی۔ تو یہ ڈگریاں جو ہم حاصل کر رہے ہیں، تو ڈگریوں کے تعلق سے ہمارا نقطہ نظر یہ ہے کہ ہم نے گویا اپنے آپ کو کوالیفائڈ کر لیا، جبکہ اگر ہم دیکھیں کہ ڈگریوں تک ہم نے علم کو محدود رکھا اور ڈگریوں تک ہم نے اپنے مطالعے کو محدود رکھا، تو نتیجے میں ہماری جو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے وہ مکفل ہوگی۔ اسلام تو یہ چاہتا ہے کہ ہم روئے زمین پر خدا کے نمائندہ بنیں، ہم عالم انسانی کے قائد بنیں، ہم عالم انسانی کے رہنما بنیں، ہم نبیوں کی جانشینی کا حق ادا کریں۔ یہ بہت بڑا منصب ہے۔ تو ہمارا ویژن بہت کلیئر ہونا چاہیے کہ اسناد کا حصول ہمارا مقصود نہ ہو، بلکہ ہمارا مقصود یہ ہو کہ ہم علم و آگہی کو اس طور سے حاصل کریں کہ ہم عالم انسانی کی قیادت کے قابل بن سکیں۔ اگر ہم علم و آگہی سے عالم انسانی کے قائد نہ بن سکیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے صحیح معنوں میں علم کو حاصل نہیں کیا، یا علم کے معراج کو، اس کے مقصد کو پانے کی کوشش نہیں کی۔ تو طلبہ عزیز، میں آخر میں ایک بات آپ کی خدمت میں یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج کے حالات میں اس بات کی بھی ضرورت ہے کہ ہم اپنے آپ کو اسلامی اجتماعیت سے جوڑیں، تحریک اسلامی سے وابستگی اختیار کریں، اور اس طرح سے ہم اپنی شخصیت کی تربیت کریں، غیر منظم، غیر مربوط اور انفرادی زندگی گزارنے کے عادی نہ بنیں، بلکہ ہم خود بھی ایک منظم زندگی گزاریں اور امت مسلمہ کو بھی تنظیمی زندگی کا شعور دیں، تاکہ یہ امت حالات کا مقابلہ کرنے کے قابل بن سکیں۔ دیکھیے، آج ہمارے سامنے ایک بہت بڑا چیلنج یہ بھی ہے کہ ہمارے نوجوان زندگی کے تعلق سے کیا سوچتے ہیں کہ ان کے سامنے دنیا بھر کے عیش و عشرت کے سامان موجود ہوں، ان کو یہ اور یہ سہولتیں حاصل ہوں، اچھی نوکری مل جائے، تنخواہ خوب اچھی ہو، بہترین مکان ہو۔ تو یہ جو زندگی کا نقطہ نظر ہے، یہ زوال پذیر لوگوں کا نقطہ نظر ہے۔ جو قومیں خدا کے فیصلے عذاب کا شکار بننا چاہتی ہیں، وہ قومیں مادی مقاصد کو اپنی زندگی کا منتہا اور مقصود سمجھتی ہیں، اور جو قومیں دنیا میں زندہ رہنا چاہتی ہیں، وہ ہمیشہ اعلیٰ ترین مقاصد کے لیے اپنے آپ کو زندہ رکھتی ہیں۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ ہم اس چیز کو سمجھیں کہ ہمیں صحیح معنوں میں زمین میں بلند مقاصد کے لیے جینا ہے، اور وہ بلند مقصد یہ ہے کہ ہمیں امت مسلمہ کے اندر حوصلہ پیدا کرنا ہے، امت مسلمہ کو داعی امت کے حیثیت سے اٹھا کھڑا کرنا ہے، ملک کے حالات کو صحیح رخ دینا ہے، عالم انسانی کے مسائل کو قرآن و سنت کی روشنی میں اس کا صحیح حل بتانا ہے۔ یقین جانیے کہ آج ہم روئے زمین پر وہ خوش نصیب لوگ ہیں کہ جن کے پاس میں وحی الہی کا سرچشمہ موجود ہیں جو انسانیت کو بچا سکتا ہے، تو آج اس میں ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اس چیز کو محسوس کریں۔ آخر میں ایک حدیث میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ جو علم آپ سیکھ رہے ہیں، اگر اس علم کا مقصود وہ ہو جو میں نے آپ کے سامنے سورہ توبہ کی آیت کریمہ کی روشنی میں پیش کیا، کہ اس کا مقصود یہ ہے کہ پہلے تو تفقہ حاصل کریں، قرآن و سنت کے اس قیمتی علم کو ہم اپنے حرز جاں بنائیں،
ہے نا اس میں گہرائی اور بصیرت پیدا کریں، اور دوسرے یہ کہ دعوت و تبلیغ اس کا مقصود اور منشور ہو، اس کا مطلوب ہو، اور تیسرے یہ کہ ہم قوم کو بیدار کریں، قوم کو باخبر کریں، قوم کو حالات سے پوری طرح آگاہ کریں اور ان کو جینے کا فن سکھائیں۔ یہ اپنی جگہ ہے۔ اس علم کے تعلق سے جو بات رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمائی ہے، جس کو راوی ابن عبد البر نے کہا ہے کہ من تعلم العلم یحیی بہ الاسلام لم یکن بینہ و بین الانبیاء الا درجۃ، لم یکن بینہ و بین الانبیاء فرق الا درجۃ۔ اور کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ کے رسول نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جس شخص نے علم کو حاصل کیا، علم کو سیکھا اس مقصد سے کہ اسلام کا احیاء کر سکے، اسلام کا ریوائول کر سکے، اسلام کو زمین میں غالب کر سکے، تو اس طالب علم کے درمیان اور انبیاء کے درمیان فرق نہیں ہے بجز ایک درجے کے، بجز ایک درجے کے، ایک درجہ ہے بس فرق۔ تو یہ جو علم ہے، اس علم کا مقصود آپ متعین کر لیجئے۔ تو طلبہ عزیز، یہ چند باتیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ میں آخر میں ایک بہترین سا شعر آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں، کیونکہ جامعۃ الفلاح میں ایک ادبی ذوق ہمیشہ سے رہا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ اس طرح سے ہمارے طلبہ میں ایک نشاط پیدا ہو جائے۔ کسی نے بات کہی ہے کہ عزم محکم ہو تو سرگرم عمل ہو کر ہم، عزم محکم ہو تو سرگرم عمل ہو کر ہم، آؤ ذروں سے کریں چاند ستارے پیدا، آؤ ذروں سے کریں چاند ستارے پیدا، اور ڈوبنے والوں کو تو ساحل بھی ڈبو سکتا ہے، ڈوبنے والوں کو تو ساحل بھی ڈبو سکتا ہے، ورنہ طوفان میں بھی ہوتے ہیں کنارے پیدا۔ تو یہ عزم اور حوصلہ ہم اپنے اندر پیدا کریں کہ ہم کو حالات کو بدلنا ہے، مایوسی سے، قنوطیت سے اپنے آپ کو بچائیں، خدا کی ذات پر غیر معمولی اعتماد اور توکل اس کے ساتھ میدان میں اتریں، اور کسی طرح کے کوئی احساس کمتری کا اپنے آپ کو شکار نہ ہونے دیں۔ بہرحال یہ چند باتیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے اس موقع پر رکھی ہیں۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائیں، رب کریم ہمارے ان طلبہ عزیز کو علم کے اس مقصود کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں، ان کے علم اور ان کے عمل اور ان کی فضیلت میں جو ہے بلندی عطا فرمائیں، آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔